تو ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شرح سود اور سرمایہ کاری۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ قبل ازیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سرمایہ کاری کو متعین کرنے والے شرح سود اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر شرح سود بلند ہو تو سرمایہ کاری کا حجم سکڑ جاتا ہے اور شرح سود کم ہو تو سرمایہ کاری میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی سرمایہ کاری کا تعین شرح سود سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کینز نے اپنے نظریہ سود میں بھی اہم بات پر زور دیا ہے کہ سرمایہ کاری شرح سود کا تفاعل ہوتی ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان تفاعلی تعلق قائم کیا ہے۔ لیکن جدید ماہرین اور معاشیات کا خیال ہے کہ سرمایہ کاری صرف شرح سود سے ہی متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عوامل ہیں جو کہ سرمایہ کاری کو متاثر کرتے ہیں۔ ان ماہرین کے مطابق سرمایہ کاری پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور کاروباری لوگوں کو توقعات، فنون پیدائش یا طریقۂ پیدائش کی ترقی اور جدت اور اختراع، لوگوں کی آمدنیوں کا معیار، حکومت کی مالیاتی پالیسی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر کاروباری لوگوں کی منافع کی توقعات بہت زیادہ ہوں تو وہ سرمایہ کاری میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اگر ان کی توقعات بہت کم ہو جائیں تو سرمایہ کاری میں کمی کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے اگر پیدائش اشیاء کے طریقے نئی ایجادات کی بدولت بدل جائیں تو سرمایہ کاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حکومت کی مالیاتی پالیسی بھی سرمایہ کاری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر حکومت ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کر دے تو اس سے سرمایہ کاری میں کمی آ جاتی ہے، اور اگر ٹیکسوں کی شرح کم ہو جائے تو سرمایہ کاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پس جدید معیشت دان کینز کے اس نظریہ سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ سرمایہ کاری شرح سود سے متاثر ہوتی ہے۔ مشاہداتی مطالعات سے بھی اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سرمایہ کاری کی طلب کا شیڈول شرح سود کے لحاظ سے غیر لچکدار ہوتا ہے، یعنی شرح سود سرمایہ کاری کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ جدید معیشت دان یہاں تک کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ شرح سود سرمایہ کاری کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے ثبوت کے طور پر انہوں نے درج ذیل دلائل پیش کیے ہیں۔ سرمایہ کاری پر شرح سود کے اثر انداز نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ صنعتی ممالک میں زیادہ تر صنعتی ادارے مشترکہ سرمایہ کی انجمنوں کی شکل میں ہیں، اور ان کے پاس اپنے وسائل اور اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ دیگر ذرائع سے ادھار لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور ان کی اپنی کاروباری بچتیں قدر ہوتی ہیں کہ وہ انہیں دوبارہ سرمایہ کاری میں لگاتے رہتے ہیں، لہٰذا انہیں سرمایہ کاری کے لیے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے اس کے نزدیک سود کے مضمر مصارف کی زیادہ اہمیت نہیں رہتی۔ موجودہ زمانے میں ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے آئے دن نئی ایجادات ہو رہی ہیں، اور ایک مشین جلد ہی پرانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے سرمایہ کار اشیاء سرمایہ پر کی گئی سرمایہ کار کو بہت تھوڑے عرصے میں پورا کرنے کے متمنی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ مشین جلد ہی محترق یا پرانی ہو جائے، لہٰذا ان کے اس رجحان سے سرمایہ کاری پر شرح سود کوئی اثر نہیں ڈالتی، بلکہ وہ نئی ایجادات کی وجہ سے زیادہ خائف رہتے ہیں۔ جہاں تک سرمایہ کاری پر شرح سود کے زیادہ اثر انداز ہونے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں جدید معیشت دان امریکی ماہر معاشیات ایچ ہنسن کی رائے کو کافی اہمیت دیتے ہیں۔ ہنسن کے مطابق سرمایہ کاری کی طلب کا خط سود کی اوسط شرحوں کے تحت تو نسبتاً بلحاظ سود وغیرہ لچکدار ہیں، لیکن سود کی بلند شرحوں کے تحت بلحاظ سود کافی لچکدار ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شرح سود 8% سے کم ہو تو
سرمایہ کاری پر اثر انداز شرح سود زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ آج تک اتنے، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔